الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی بے پناہ نعمتوں کے ساتھ اس کی توفیق سے آج ہم اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کی کامیابی اپنے دین پر قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرما. اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کو بہترین تخلیق کیا. انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو بہترین انداز سے اس کو بنایا. اس کو آنکھیں دیں, اس کو کان دیے سننے کے لیے, اس کو غور و فکر کرنے کے لیے دل و دماغ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں. اور فرمایا کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور کرے, اس کو گننا چاہے تو اس کا شمار نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا جو اس انسان کے لیے بنائی اس کائنات میں. اور خود اس انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں سے جہاں اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ وہ زبان جس سے وہ اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتا ہے, جس سے وہ حق کی بات کہتا ہے, جس سے وہ سچ بات کہے, جس سے وہ اللہ رب العالمین کی رضا و اطاعت والی فرمانبرداری والی بات کہے. تو فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس زبان کا صحیح استعمال جو انسان کو اللہ رب العالمین نے دی ہے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں, ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو. دو چیزوں کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے, اس سے ڈرنے کا اور سیدھی اور سچی اور درست بات کہنے کا. اور فرمایا اس کے نتیجے میں جو تمہیں فائدہ ہوگا وہ دو فائدے ہوں گے. زبان کا صحیح استعمال, سیدھی اور سچی اور درست بات جب کہو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. زبان کے استعمال کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی دی جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم سیدھی اور سچی بات کہو تو تمہارے اعمال بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں سے بھی درگزر فرمائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی اہمیت و حیثیت کے بارے میں کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء انتہائی عاجزی کے ساتھ زبان سے التماس کرتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں. اگر تم سیدھے رہو تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تم ٹیڑھے ہو گئے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے.
تو اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کو قابو میں رکھنا، اس سے سیدھی اور سچی اور حق بات کہنا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی اہمیت کے بارے میں کہ بے شک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کلمہ بولتا ہے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، جس کی وہ کوئی خاص پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی نافرمانی والا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک بندہ ایسا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرے جس کی اس کے نظر میں کوئی اہمیت، کوئی دقت نہیں، کوئی اور وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہو کلمہ، تو فرمایا اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم میں اسے گرا دیتا ہے، جہنم کے اسے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کی زندگی لگ جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے راستے میں اسے چلاتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری اور رضا والے راستے میں۔ اور جو اس کا غلط استعمال کرے اور کوئی ایسا کلمہ، ایسا جملہ جو بظاہر اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہو، تو اس سے بچنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک بندہ ایک لفظ بولتا ہے جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا کیا وبال ہے، لیکن اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان جو مسافت ہے اس سے بھی زیادہ جہنم میں نیچے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ کلمہ، وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا، وہ جملہ اللہ رب العالمین کی ناپسندیدگی کا سبب ہوا۔ تو فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی زبان کے بارے میں فرماتے ہیں، یا لسان قل خیر تغنم، یا لسان قل خیر تغنم، اے زبان تم خیر کی گفتگو کیا کرو اور اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے، خیر نکالو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو۔ اور فرمایا کہ بری گفتگو سے اجتناب کرو، خاموشی رہو، اس میں بھلائی ہے، اس میں بہتری ہے۔ اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، کہ ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی دی کہ کس طرح یہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالی انسان کی تخلیق کی ہے، اس کو ہر ایک نعمت دی ہے، اس میں سے زبان کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں جو آپ علیہ السلام نے رہنمائی دی کہ اس کا ہمیشہ صحیح استعمال کیا جائے، اس سے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رضا، اطاعت و فرمانبرداری والے الفاظ نکالے جائیں۔ اسی طرح فرمایا کہ زبان کی آفتوں میں سے سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کے لیے شرک کے الفاظ بولنا، کہ جو اللہ رب العالمین کو سب ناپسندیدہ ہے اور وہ ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑی آفت و مصیبت یہ ہے کوئی شخص اس سے شرکی الفاظ بولے، وہ غیر اللہ کی مدد کے لیے پکارے یا اس سے دعا مانگے، اس کی غلط استعمال کرے، جو کہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور آپ اگر ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم تو انہی گپ شپ کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اللہ کی آیات، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے، مذاق میں آپ یہ باتیں کہتے تھے، اپنی زبان کا اس طرح استعمال کرتے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، اب جھوٹی معذرت نہ پیش کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کیا، ناشکری کی۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، آپ کی طرف کوئی ایسی بات اپنی زبان سے منسوخ کرنا، یہ بھی سب ناپسندیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے اوپر جھوٹ بولنا اور جھوٹ اس طرح ہے جس طرح جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے، میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کرے جو مجھ سے نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ زبان کا استعمال، اگر اس کا استعمال غلط ہو گیا، اگر اس کا استعمال جھوٹ کے راستے پر ہو گیا تو آخرت میں اس کی سخت پکڑ ہے، اللہ رب العالمین کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ سچی بات کہنا، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة،
کہ تم ہمیشہ ہمیشہ سچ بولو، اور کیونکہ سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يَكْتُبَ عِندَ اللَّهِ صَدِيقًا۔ ایک شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ سچ بولنے والا سچا آدمی ہے۔ اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرو، کہ جھوٹ جو ہے وہ برا راستہ ہے، گناہ کی طرف راستہ ہے، جہنم کا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا ایک شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے خرید و فروخت میں اور دوسروں کو احسان جتلانے کے بارے میں آپ علیہ السلام نے سخت وعید فرمائی کہ جو شخص جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں سے ایک بندہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے، یہ سب ناپسندیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے سب وعید سنائی۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو برے القاب سے پکارنا، انہیں ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی سب ناپسندیدہ ہے، اس سے بھی زبان کا غلط استعمال ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں۔ نہ عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے الفاظ سے پکارو، یہ اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح فرمایا غیبت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبۃ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز سے اختصاص کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے، جسے اسے ناپسند ہے اس کا ذکر کرو۔ پوچھا گیا کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہوں اگر واقعتاً اس میں موجود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چیز اس میں موجود ہو جو تم کہتے ہو تو اس کی غیبت کی ہے، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو اس پر بہتان لگایا ہے، اس پر بہتان باندھا ہے، زبان کا غلط استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ وہ ناپسند کرے گا، کوئی پسند کرتا ہے تو غیبت کی مراد اس سے ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو اسے سخت ناپسندیدہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ اسی طرح چغل خوری کے بارے میں، اس کی پکڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو چغل خوری کرتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ ان 2 قبروں والوں کا عذاب ہو رہا ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ عذاب ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ حقیقت میں ان کا گناہ، حقیقت میں اللہ رب العالمین کے پاس ان کا فقر، ان کا گناہ بڑا ہے، اور ان کی نافرمانی یہ ہے کہ ان میں سے ایک چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ یہ 2 گناہ تھے، اس کی وجہ سے ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة قطات، لا يدخل الجنة قطات، کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ وہ اپنی زبان سے اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گالی گلوچ دینا اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور فرمایا کہ گالی دینا یا لعنت کرنا ایسا ہے جس طرح وہ اپنے والدین کو، اپنے
اپنے والد کو یا اپنے والدہ کو لعنت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی اپنے والدین پر کس طرح لعنت بھیج سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے، کسی کے باپ کو گالی دے، تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، وہ کسی کی ماں کو گالی دے، اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں کو گالی دے گا، تو یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں فقر کا باعث ہے۔ اسی طرح کسی پر بہتان لگانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ یہ تمام آفتیں، تمام اسباب اللہ رب العالمین نے بتائے کہ اس کے ذریعے اس کے ہاں پکڑ ہوگی، اور اس کا غلط استعمال اللہ رب العالمین کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی زبان سے صحیح بات کہے، وہ اپنی زبان سے خیر کی بات کہے، بھلائی کی بات کہے۔ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ زبان کا صحیح استعمال کرے، یا پھر خاموش ہے او لیصمت، یا وہ خاموشی اختیار کرے۔ زبان کا صحیح استعمال، اچھی بات کہنا، خیر کی بات کہنا، بھلائی کی بات کرنا، امر بالمعروف کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ کہ ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر شریعت کے احکام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء، کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اس پر عمل کرتا رہوں، ہمیشہ عمل کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے معطر رہے، تر رہے، کہ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ تم ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، خیر کا بات کرو، خیر کرو۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں عورت رات کو قیام کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے، اس کے علاوہ وہ نیک کام کرتی ہے، صدقہ کرتی ہے اور اچھائی کے کاموں میں حصہ لیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے اور ارد گرد اس کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، کہ اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے اور صدقہ بھی کرتی ہے، وہ کچھ نیک اعمال بھی کرتی ہے، لیکن وہ تکلیف نہیں دیتی، ایذا نہیں پہنچاتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت والوں میں سے ہے، ہی من اہل الجنہ، کہ وہ زبان کا صحیح استعمال کرتی ہے، وہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف ہی نہیں دیتی، اور یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے، یہی اس کی اصلاح کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا آپس میں، مسلمانوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے، کہ اصل مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے اطاعت، وہ فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارے، اپنی زبان سے ہمیشہ اچھا کلمہ کہے، خیر کا کلمہ کہے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں معطر رکھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی ہے کہ جو بندہ اپنے اس چیز کی مجھے گارنٹی دے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کا صحیح استعمال کروں گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جس میں سے ایک زبان ہے اور دوسری اس کی شرمگاہ ہے۔ فرمایا کہ میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں جو اس زبان کا صحیح استعمال کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر بالمعروف کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے، خود بھی اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، نیکی کی دعوت دے، دعوت و تبلیغ کی دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے، اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے اور اس زبان میں بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
کہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنا، اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے کہ جب بھی بندہ کہیں چلے پھرے جس حالت میں بھی ہو اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے معطر رکھے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اس کا صحیح استعمال آپ علیہ السلام نے بتایا، اور غلط استعمال سے، شر سے آپ علیہ السلام نے اجتناب کرنے کا حکم دیا کہ اللہ رب العالمین کو سب ناپسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا اور اس پر عمل کرنا اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔